لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، اور آ جائے گا تجھے جینے کا قرینہ اقبال، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، کائنات کا پروردگار آج کی اس محفل کو قبول فرما کر کے آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائے۔ میں ممنون و مشکور ہوں محترم جناب شاعر اسلام، شاعر توحید و سنت، حافظ زاہد الرحمن حسانی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کا، جن کی دعوت پر آج آپ نیک لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے۔ میں آج اس محفل کے اندر چند قرآن کی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے، قرآن بڑی شان والی کتاب ہے۔ قرآن جیسی کتاب نہ دنیا میں پہلے آئی ہے نہ اس کے بعد آئے گی۔ یہ قرآن کی محفل ہے، قرآن کی مجلس ہے۔ مولانا ناصر مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف لا چکے ہیں، وہ پاس ہی کسی روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے آنے سے پہلے چند باتیں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ وہ نوجوان جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی قریب آ جائیں، آپ بھی تھوڑا سا تشریف قریب لے کر آ جائیں۔ نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ جب خطیب ممبر پر آ جائے نا اس کے قریب ہو کر کے بیٹھنا ہے۔ تو آپ احباب چند باتیں میں چاہتا ہوں آپ سیکھ کر کے بھی لے کر کے جائیں۔ سنیے، قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس نے کائنات کے اندر ایک انقلاب برپا کیا۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے والے اوج ثریا تک پہنچ گئے۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس نے در در پہ جھکنے والوں کو ایک در پر جھکنا سکھا دیا۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس نے ایک اللہ کی عبادت کو سکھلایا۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس نے انسانیت کو پستی سے نکال کر اوج ثریا تک پہنچا دیا۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس نے ماں باپ کا ادب اور احترام سکھایا۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس نے ہمیں عبادت اور سیاست سکھائی ہے۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس نے بندے کو اپنے رب سے ملا دیا۔ اس قرآن جیسی کتاب دنیا کائنات میں اور کوئی نہیں۔ یہ کتاب اللہ بھی ہے، یہ کلام اللہ بھی ہے، اور یہ قرآن اس کو کھولے تو پہلی سورت پہلی آیت میں کائنات کا پروردگار چیلنج کر کے کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ او میرے بندے، تو قرآن کو پڑھنے لگے، تو قرآن کو کھولنے لگے، تو قرآن کو سمجھنے لگے، تو قرآن پر عمل کرنے لگے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لے، اس قرآن کے اندر شک کوئی نہیں، اس کی زبر کے اندر شک کوئی نہیں، اس کی سیر کے اندر شک کوئی نہیں، اس کی پیش کے اندر شک کوئی نہیں۔ جبریل لے کر کے آیا ہے
شک کوئی نہیں کائنات کے پروردگار نے نازل کیا ہے، شک کوئی نہیں یہ قرآن گوروں کے لیے ہے، شک کوئی نہیں یہ قرآن کالوں کے لیے ہے، شک کوئی نہیں یہ قرآن اپنوں کے لیے ہے، شک کوئی نہیں یہ قرآن بیگانوں کے لیے ہے، شک کوئی نہیں یہ قرآن بچوں کے لیے ہے، شک کوئی نہیں یہ قرآن بوڑھوں کے لیے ہے، شک کوئی نہیں یہ قرآن جوانوں کے لیے ہے، شک کوئی نہیں یہ قرآن عربیوں کے لیے ہے، شک کوئی نہیں یہ قرآن اجمیوں کے لیے ہے، شک کوئی نہیں یہ قرآن مسلمانوں کے لیے ہے، شک کوئی نہیں یہ قرآن غیر مسلموں کے لیے ہے، شک کوئی نہیں اس کو جبریل لے کر آیا ہے، شک کوئی نہیں کائنات کے پروردگار نے نازل کیا ہے، شک کوئی نہیں مانے میں شک کوئی نہیں جبریل کے لانے میں شک کوئی نہیں میرے نبی کے قلب اطہر پر اترنے میں شک کوئی نہیں، جو اس میں شک کرے گا اس کے ایمان میں تو شک ہو سکتا ہے لیکن قرآن کے کسی ایک لفظ میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن کی پہلی آیت ہمیں قرآن کا تعارف کرواتی ہے۔ مجھے اس چیز کا علم ہے کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں، میں اپنے 10 منٹ کی پہلی گفتگو میں قرآن کا تعارف کروا کر کے پھر صاحب قرآن کی بات ضرور کروں گا انشاءاللہ۔ قرآن اپنا تعارف خود کرواتے ہیں، تو جو میری طرف حقیق ہے قرآن کی محفل ہے تو بڑا با ادب ہو کر کے بیٹھی ہے۔ قرآن اعلیٰ کتاب ہے، بے مثال کتاب ہے اور قرآن اپنا تعارف خود کرواتا ہے۔ میں نے قرآن سے سوال کیا اے قرآن تیرا نام کیا ہے؟ قرآن جواب دیتے یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قرآن حکیم کہتے ہیں۔ اے قرآن تیرا کام کیا ہے؟ قرآن جواب دیتے ھدی للمتقین، میں متقین کی ہدایت کا سرچشمہ بن کر کے آیا ہوں۔ اے قرآن بتا تو صحیح تیرا مکان کون سا ہے؟ قرآن جواب دیتے فی لوح محفوظ، مجھے لوح محفوظ پر نقش کر دیا گیا ہے۔ اے قرآن تیرا احترام کیا ہے؟ قرآن جواب دیتے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، میرا احترام یہ ہے کہ جب مجھے پڑھا جائے مجھے خاموشی کے ساتھ سنا جائے۔ اے قرآن تیرا اکرام کیا ہے؟ قرآن جواب دیتے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، میرا اکرام یہ ہے کہ مجھے وضو کیے بغیر پاکیزگی حاصل کیے بغیر مجھے چھوا نہ جائے۔ اے قرآن تو کس مہینے میں نازل ہوا؟ قرآن جواب دیتے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں مہینوں کے سردار مہینہ رمضان کے مہینہ میں نازل ہوا ہوں۔ اے قرآن تو کس رات میں آئے؟ قرآن جواب دیتے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں لیلۃ القدر کی رات میں آیا ہوں۔ اے قرآن تجھے لے کر کے کون آئے؟ قرآن جواب دیتے نزل بہ الروح الامین، مجھے فرشتوں کا سردار جبریل امین لے کر کے آیا ہے۔ اے قرآن تجھے نازل کس نے کیا ہے؟ قرآن جواب دیتے تنزیل من رب العالمین، مجھے تمام جہانوں کے پالنے والے رب نے نازل کیے۔ اے قرآن تو کس نبی کے قلب اطہر پر آئے؟ قرآن جواب دیتے نزل علی محمد، میں نبیوں کے امام، میں نبیوں کے سردار، میں حسینوں میں احسن، جمیلوں میں اجمل، شریفوں میں اشرف، ساری کائنات کے دلہا پیغمبر کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہوں۔ اے قرآن تیرا احترام بڑا پسند آیا، تیرا اکرام بڑا پسند آیا، تیرا نام بڑا پسند آیا، تیرا تعارف فیصل آبادیوں کو بڑا پسند آیا۔ یہ پوچھنا چاہتے اگر ہم تجھے پڑھتے ہیں، اگر ہم تجھے سمجھتے ہیں، اگر ہم تجھ پر عمل کرتے ہمیں ملے گا کیا؟ قرآن جواب دیتے اگر مجھے دیکھ کر کے پڑھو گے میں ناظرہ خاں کہلوا دوں گا، اگر میرا ایک حرف پڑھو گے میں 10 نیکیاں دلوا دوں گا، اگر مجھے اٹک اٹک کے پڑھو گے میں ڈبل ڈبل نیکیاں دلوا دوں گا، اگر مجھے یاد کر لو گے میں مفسر قرآن کے، حافظ قرآن کے القاب دلوا دوں گا، اگر میرا علم حاصل کر لو گے میں عالم قرآن کے
دمکے دلوا دوں گا اگر مجھے پڑھ کر کے مجھ پر عمل کر کے زندگی گزار کر کے آ جاؤ گے میں رب کے سامنے تمہاری سفارش کر کے تمہیں جنت کا داخلہ عطا کروا دوں گا۔ قرآن بڑا خوبصورت اپنا تعارف پیش کرتا ہے۔ دعا کیجئے ہمیں اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن جو ہے نا، قرآن، اس قرآن کو جو لوگ پڑھتے ہیں اللہ پھر ان کو بھی عزتیں عطا کیا کرتے، ان کو بھی شانیں عطا کیا کرتے۔ آپ ایک بات یاد رکھیے، نبی علیہ السلام اور قرآن پاک کی آیت، کائنات کا پروردگار کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ قرآن جو ہے نا، اس کا محافظ کون ہے؟ اچھی بولو۔ ایڈے ایڈے گرم بندے سپیکر تے آ گئے ہیں لیکن تسی گرم نہیں ہوئے، تسی ہلے بھی ٹھنڈے دے ٹھنڈے ہو۔ ذرا اچھی بولو، قرآن کا محافظ کون ہے؟ اچھی بولو، کون ہے؟ قرآن کا محافظ کون؟ قرآن کو نازل کرنے والا کون؟ قرآن کی حفاظت کرنے والا کون؟ قرآن کلام کس کا؟ قرآن کلام کس کا؟ یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ آئیے حضرات کرام، میں جو بات کر رہا تھا، قرآن کا محافظ بھی اللہ ہے اور قرآن والوں کا محافظ بھی اللہ ہے۔ پوچھئے آپ کو سبحان اللہ، اسی سبحان اللہ جی ڈنڈی مار دیو، سارے آپ کو سبحان اللہ۔ قرآن کا محافظ بھی اللہ، قرآن والوں کا محافظ بھی اللہ۔ آئیے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیے، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو اپنے پردادا کا نام یاد ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں، مجھے دکھائیں پردادا کا نام، دادا کا نام کسی کو آتا ہو وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ دادا کا پھر آگے دادا کا نام نہیں آتا۔ تین چار لوگ جن کو یہ بات معلوم ہوگی، آئے تھے دنیا میں، چل دیے واپس، نام و نشان باقی نہیں رہا۔ اب کوئی قبر پر جاتا نہیں، اب کوئی ان کے لیے دعا کرتا کوئی نہیں، ریت کے ذرات بھی مٹ گئے، قبر کے نشانات بھی مٹ گئے۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ، آپ میں سے کون ہے جو امام بخاری کو جانتے؟ سبھی جانتے ہیں۔ آپ میں سے کون ہے جو امام نسائی کو جانتے؟ امام مسلم کو جانتا ہے۔ آپ میں سے کون ہے جو حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کو جانتے؟ آپ میں سے کون ہے جو حضرت حبیب الرحمن یزدانی شہید کو جانتے؟ رب کعبہ کی قسم، ان لوگوں نے قرآن سے وفا کی، اللہ نے ان کو زندگی عطا کر دی۔ یہ مرنے کے بعد بھی ہمارے مجلس کے اندر، ہماری محافل کے اندر زندہ ہے۔ اور کسی نے اس لیے کہا تھا نا کہ بزم علم و وفا میں آج بھی زندہ ہوں، تلاش کر میری محفل، میرا مزار نہ پوچھ، میرا نبی قرآن پڑھتے۔ ابو جہل قرآن سنتا نہیں، ابو جہل قرآن کو پیٹ پھیر دیتے۔ کائنات کے پروردگار نے کہا، کائنات کا پروردگار کہتا ہے یہ جو قرآن سنتے نہیں ہے، اذا ولوا مدبرین، یہ جو قرآن کو پیٹ پھیر دیتے ہیں یہ مردہ ہیں۔ روٹی کھا کر کے مردہ، پانی پی کر کے مردہ، لباس پہن کر کے مردہ، سانسوں کو لے کر کے مردہ، جبہ و دستار پہن کر کے مردہ، کرسی پر بیٹھ کر کے مردہ، زندگی گزار کر کے مردہ۔ لیکن دوسری طرف یہ میرے نبی کا ایک غلام ہے، اور غلام ابن غلام ہے، یتیم ابن یتیم ہے۔ میرے نبی سے قرآن پڑھا، قرآن کو سینے سے لگایا، سینے میں محفوظ کیا، الہ کلمت اللہ کا نعرہ بلند کرتے ہوئے میدان جہاد میں اتر پڑا ہے۔ جان جانے آفری کے سپرد کر دی، اللہ کے حکم پر اپنی جان کو قربان کر چکا۔ کفن کو پہنا دیا گیا ہے، قبر میں اتار دیا گیا ہے، مٹی کے نیچے دبا دیا گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مر گیا ہے، لوگ کہتے ہیں مردہ ہے۔ کائنات کا پروردگار کہتے بل احیا ولکن لا تشعرون، اور نہیں نہیں نہیں، یہ مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ ہے۔ کفن پہن کر کے زندہ، قبر میں اتر کر کے زندہ، جنازہ پڑھوا کر کے زندہ، نیچے جا کر کے زندہ، سانس نہیں چلتا پھر بھی زندہ، دنیا میں نہیں رہتا پھر بھی زندہ۔ رب کعبہ کی قسم ہے، قرآن کی محبت مردوں کو زندہ کر دیتی ہے، قرآن سے بے وفائی زندوں کو مار کر کے رکھ دیتی ہے۔ تکبیر!
بڑی عظمت والی کتاب ہے. قرآن سن کر کے لطف آ رہا ہے؟ اونچی آپ کو سبحان اللہ. قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے. اور آج اب میں ایک مثال دے کے بات کو واضح کرتا ہوں. اس قرآن کو ہم نے اونچی الماری میں رکھ دیا جہاں پر ہمارے بچوں کا ہاتھ بھی نہیں پہنچتا. اور جب بیٹی کو گھر سے الوداع کرنا ہونا تو بیٹی کے سر پہ رکھ کر نا قرآن الوداع کیا جا رہا ہے. میں نے کہا کتنی ہی خوبصورت بات تھی اگر تو نے اپنی بیٹی کو قرآن بنایا ہوتا, اگر اپنی بیٹی کو قرآن پڑھایا ہوتا, اپنی بیٹی کو قرآن سکھایا ہوتا, وہ دوسرے گھر میں جاتی, اسے پتا ہوتا میں نے اپنی زندگی کس انداز کے ساتھ گزارنی ہے. یہ پیغام اور یہ میسیج پوری دنیا میں البدر اسلامک سینٹر والے ہمارے بھائی اور دوسرے اسلامک انفارمیشن والے بھائی پوری دنیا میں اس بات کو پھیلا رہے ہیں. یہ میسیج سنا جا رہا ہے. سنیے کائنات کے لوگوں, نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر یہ نازل ہونے والا قرآن یہ ریل کے اندر رکھنے کے لیے نہیں ہے, عدالت کے اندر قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں ہے, مردوں کو بخشوانے کے لیے نہیں ہے. یہ قرآن ہماری زندگی ہے, ہماری زندگی کا اس میں طریقہ ہے, کار موجود ہے. اور انداز بڑا عجیب ہے. قرآن والوں کے ساتھ بھی پھر انداز بڑا عجیب ہے. بیٹے اور بیٹی کا رشتہ کرنا ہونا تو انداز یہ ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ نمازی ہے کہ نہیں ہے, یہ نہیں دیکھا جاتا قرآن والا ہے کہ نہیں ہے, یہ نہیں دیکھا جاتا حق کماتا ہے اور سچ بولتا ہے اور حلال کماتا ہے کہ نہیں کماتا. بس یہ دیکھا جاتا ہے نوکری پکی ہے کہ نہیں ہے. بڑے ایمان سے کمزور جو ہو گئے ہیں اور پھر نوکری پکی ہونی چاہیے, نوکری پکی ہونی چاہیے, گورنمنٹ ملازم ہونا چاہیے. اور معاملات دنیا کے انداز میں اسی وجہ سے کتنی زیادہ طلاق کی ریشو جو ہے وہ بڑھ چکی ہے. ہم نے نہ قرآن پڑھا, نہ قرآن بچوں کو پڑھایا, نہ قرآن کے مطابق ہم نے پھر فیصلے کیے ہیں. جتنے نوجوان موجود ہو نا, آج یہ اللہ سے عہد کرو انشاءاللہ جب وقت آیا نا تو دین کے مطابق انشاءاللہ فیصلہ کریں گے. کہو انشاءاللہ. یہ بڑی عجیب بات ہے. گرل فرینڈ کلچر کو عام کرتا ہوا نوجوان شرماتا نہیں ہے, لیکن اپنے لیے دعا کرتا ہوا, اپنے والدین کو یہ کہتا ہوا کہ میرے لیے انتخاب کرنا تو نیک سیرت کا کرنا, یہ نہیں کہتا ہوا نظر آتے بھی شرماتا ہے. آج سے ہی اللہ کی قسم جس بندے کو نیک بیوی مل گئی نا اس کی دنیا پھر سدھر, اس کی نسلیں سدھر گئی, نسلیں سدھر گئی. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ نسلوں تک انسان زندہ رہتا ہے, اور بندہ زندہ تب بھی رہے گا نا جب اس کی نیک زندگی ہوگی قرآن کے مطابق, پھر قرآن کے فیصلے کے مطابق اس کا تعلق ہوگا, پھر اس کے بیٹے اس انداز کے ساتھ تربیت حاصل کریں گے, اسی انداز کے ساتھ اس کی نسلوں تک قرآن چلتا چلا جائے گا, وہ زندہ رہے گا, ورنہ نام و نشان مٹ جائے گا. تو دعا کیا کیجئے اللہ تعالیٰ نیک اور صحیح فیصلہ فرمائے, اور اپنا یہ فیصلہ خود رکھا کریں. اور اس کے لیے ایک وظیفہ میرے ذہن میں آیا, چلے میں آپ کو تحفہ دے دیتا ہوں. میرے استاد محترم نے مجھے بتایا, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. آپ اس کو کثرت کے ساتھ, میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی اس کو پڑھیں, یہ آپ اس کو پڑھیں گے تو جو خیر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھی ہے. یہ ایک پیغام تھا جو میں نے آپ کو دے دیا. آئیے توجہ میری طرف رکھیے. قرآن بڑی شان والی کتاب ہے, اور مجھے بتائیں قرآن بھی بڑی عظمت والی کتاب ہے, اور جس پر یہ نازل ہوا ہے وہ صاحب قرآن بھی بڑی شان والا ہے. سبحان اللہ. آئیے قرآن میرے نبی کی شان کو بیان کرتا ہے. اور آؤ حضرت میں آپ کے سامنے رکھوں آپ کے ذوق کے مطابق. کسی خوبصورت شاعر نے بڑی خوبصورت قاضی صاحب بات کی, وہ کہتا ہے آقا قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا. سبحان اللہ. کو اڈوانس سبحان اللہ. قاضی صاحب تسی اتھے آ جاؤ, اس ٹائم سمجھو تسی مدنی صاحب ہے, اس ٹائم تسی اتھے تشریف لے آؤ. خوبصورت شاعر اپنے خوبصورت انداز میں کہتے ہیں آقا قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا, اونچی بولو, قرآن کے پاروں میں, اونچی بولو, قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا. آقا یاسین تیرے نام کا چرچا. آقا یا
ایھا النبی تیرے نام کا چرچا، یا ایھا المزمل تیرے نام کا چرچا، یا ایھا المدثر تیرے نام کا چرچا، قم فانذر تیرے نام کا چرچا، وربک فکبر تیرے نام کا چرچا، قم اللیل الا قلیلا تیرے نام کا چرچا، نصفہ او انقص منہ قلیلا تیرے نام کا چرچا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ تیرے نام کا چرچا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول تیرے نام کا چرچا، یا ایھا المزمل تیرے نام کا چرچا، یا ایھا المدثر تیرے نام کا چرچا، یا ایھا النبی جاہد الکفار تیرے نام کا چرچا، محمد الرسول اللہ تیرے نام کا چرچا، ما کان محمد تیرے نام کا چرچا، لقد من اللہ علی المؤمنین تیرے نام کا چرچا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین تیرے نام کا چرچا، وما ارسلناک الا کافتا للناس تیرے نام کا چرچا، والضحیٰ تیرے نام کا چرچا، واللیل اذا سجا تیرے نام کا چرچا، الم یجدک یتیما فآویٰ تیرے نام کا چرچا، الم نشرح لک صدرک تیرے نام کا چرچا، ووضعنا عنک وزرک تیرے نام کا چرچا، ورفعنا لک ذکرک تیرے نام کا چرچا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا تیرے نام کا چرچا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی تیرے نام کا چرچا، قد نری تقلب وجہک فی السماء تیرے نام کا چرچا، والنجم اذا ھوی ما ضل صاحبکم وما غوی وما ینطق عن الھوی ان ھو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وہو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نصرة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى چرچا ہے، چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا، ہر سمت درودوں کی سلاموں کی ہے لڑیاں، گلیوں میں بازاروں میں تیرے نام کا چرچا، غلمہ میں ملائک میں حوروں میں محل میں جنت کے نظاروں میں تیرے نام کا چرچا، شعراء میں خطیبوں میں ادیبوں میں ادب میں سب نقش نگاروں میں تیرے نام کا چرچا، فاران کی چوٹی پہ وہ اللہ کی برہان ہے، لاکھوں میں ہزاروں میں تیرے نام کا چرچا ہے، صفا اور مروہ اور غار ہیرا میں مکے میں مدینے میں تیرے نام کا چرچا، مسجد ہو کے محراب منبر ہو کے مصلی ہم کو ملا چاروں میں تیرے نام کا چرچا، ابو بکر میں عمر میں عثمان میں علی میں آقا تیرے یاروں میں تیرے نام کا چرچا، تخصیص ہے اصحاب میں ان چاروں کی ورنہ آقا سارے تیرے یاروں میں تیرے نام کا چرچا، فاروقی تیرے اشعار میں وجدان عجب ہے، قاضی کے ہے ناروں میں تیرے نام کا چرچا۔ قرآن سارا میرے نبی کی تعریف کرتا ہے۔ میری اماں جان کے پاس نا ایک صحابی آئے، آ کر کے عرض کرتے اماں جان میرے نبی کا اخلاق کیا ہے؟ میری اماں جان فرماتی ہیں تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن تو پڑھا ہے
کہا جا پھر جا کر کے غور سے پڑھ، کان خلقہ القرآن، یہ سارا کا سارا قرآن تیرے نبی کا اخلاق ہی تو ہے۔ سبحان اللہ، قرآن میرے نبی کی تعریف کرتا ہے۔ اور آئیے میں نے 3 باتیں کرنی اور بات مکمل ہو گئی۔ حضرت حسانی صاحب کی سجائی ہوئی محفل میں آئیے میں اپنے نبی کی 3 خصوصیات بیان کر کے بات مکمل کرتا ہوں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے، میرا نبی کسی ایک گروہ کا نبی بن کر کے نہیں آیا، ایک بستی کے لیے نبی بن کر کے نہیں آیا۔ سبحان اللہ، کائنات کا پروردگار کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، اور نہیں ہو میرا سوہنا نبی، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ایک شہر کا نبی بنا کر کے نہیں بھیجا، ایک قبیلے کا نبی بنا کر کے نہیں بھیجا، ایک کنبے کا نبی بنا کر کے نہیں بھیجا، ایک خاندان کا نبی بنا کر کے نہیں بھیجا، ایک بستی کا نبی بنا کر کے نہیں بھیجا، بلکہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور میرا نبی زمین والوں کا نبی، میرا نبی آسمان والوں کا نبی، میرا نبی فرشتوں کا نبی، میرا نبی انسانوں کا نبی، میرا نبی جنات کا نبی، میرا نبی فرشوں کا نبی، میرا نبی عرشوں کا نبی، میرا نبی جنات کا نبی، میرا نبی کافروں کا نبی، میرا نبی مسلمانوں کا نبی، میرا نبی اپنوں کا نبی، میرا نبی بیگانوں کا نبی، میرا نبی دوستوں کا نبی، میرا نبی دشمنوں کا نبی، میرا نبی شاروں کا نبی، میرا نبی اغیاروں کا نبی، میرا نبی وفاشاروں کا نبی، میرا نبی بے وفاؤں کا نبی، میرا نبی مارنے والوں کا نبی، میرا نبی کالوں کا نبی، میرا نبی گوروں کا نبی، میرا نبی حسینوں کا نبی، میرا نبی جمیلوں کا نبی، میرا نبی نبیوں کا نبی، میرا نبی خلق کا نبی، میرا نبی خالق کا نبی، میرا نبی تمام مخلوقات کائنات کے پروردگار نے نا اپنا تعارف کروایا تو کہا الحمدللہ رب اونچی بولو رب وما ارسلناک الا رحمتا سبحان اللہ، رب کی ربوبیت تمام جہانوں کے لیے اور میرے نبی کی رحمت بھی تمام جہانوں کے لیے ہے۔ اور قرآن ان ہوا الا ذکر للعالمین، قرآن ذکر ہدایت تمام جہانوں کے لیے ہے۔ اسی لیے پھر میں بھی کہا کرتا ہوں نا، قاضی صاحب کی نظر کرتا ہوں کون میرا مصطفیٰ ہے، اور آئیے وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو وہ رحمت کا جھالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے خوشی سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نور بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقویم آسن میں سب سے نرالا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ رفت میں اول، وہ شانوں میں اول، وہ محشر میں اول، وہ جنت میں اول، وہ موسیٰ سے پہلے، وہ یحییٰ سے پہلے، وہ نبیوں کو پینا بنانے ہیں آیا، وہ توحید رب کی سنانے ہیں آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہیں آیا۔ ابھی علیہ السلام کی شان سن کر کے مومن خوش ہوتا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر کی تعریف ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، یہ انداز ہے نا اپنا اپنا، ایسے الزام لگاتے ہیں اور ایسے غلط باتیں۔ آئیے آخری بات سنیے مولانا نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن آج کے مہمان خصوصی حضرت مولانا
ماشاءاللہ آپ کے اور میرے محبوب خطیب تشریف لا چکے ہیں. آئیے صرف 5 سے 7 منٹ میں بات مکمل ہوتی ہے. میں اپنے نبی کی تعریف کرنے لگا تھا, اپنے نبی کی نعت پڑھنے لگا تھا. ایک نعت آپ کو میرے محترم خطیب اور محبوب خطیب جن کو سب سے زیادہ سنا جاتا ہے اور وہ اپنے نبی کی نعت پڑھتے ہیں, اور میں کہا کرتا ہوں ان کا تعارف حضور کی نعت کی وجہ سے ہے. اور جو بھی میرے نبی کی تعریف کرتا ہے نا, قرآن پاک ایک آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, کائنات کا پروردگار کہتا ہے اے میرے محبوب میں نے تیرے لیے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا ہے. اور اس کا مدنی صاحب میں نے ایک مفہوم یہ بھی سمجھا ہے, کائنات کا پروردگار کہتا ہے میرا سوہنا نبی میں نے تیرے ذکر کو بھی اونچا کر دیا ہے, اور جو تیرا ذکر اونچا کرے گا میں نے اسے بھی اونچا کر دیا. اونچی آنکھوں سبحان اللہ. مدنی صاحب آگے نے پھر بھی نہیں بول دیا, آنکھوں سبحان اللہ. قرآن میرے نبی کی نعت پڑھتا ہے. اور آئیے میں حضرت محترم شاعر اسلام زاہد الرحمن حسانی صاحب کی سجائی ہوئی محفل میں اپنے نبی کی نعت پڑھتا ہوں. رب کعبہ کی قسم ہے میرے نبی کی تعریف اپنوں نے بھی کی ہے, میرے نبی کی تعریف بیگانوں نے بھی کی ہے, میرے نبی کی تعریف دوستوں نے بھی کی ہے, میرے نبی کی تعریف دشمنوں نے بھی کی ہے, اور میرے نبی کی نعت ہر زبان کے اندر پڑھی گئی ہے. سب سے زیادہ تعریف اگر کائنات میں رب کے بعد کسی کی ہوئی ہے تو وہ میرے نبی کی تعریف ہوئی ہے. آئیے ہر زبان میں میرے نبی کی نعت پڑھی گئی. یہ پنجابی والا بولا اور کمال کر دیا, کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اور بولا تو فارسی والا بھی بولا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری. اور بولا تو پنجابی بالا بھی بولا کہ حسینہ جمیلان دا, حسینہ جمیلان دا موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا. اور بولا تو سریکی والا بھی بولا کہ روایت کرندہ جابر سہارا میں اقرا کے ڈٹھا محمد پیارا, چنوں سی چودوی تے کوئی ستارہ میں دوہانو دیکھا دوبارہ سیبارہ. خدا دی قسم چند مدہم دسی آیا محمد دا چہرہ سونا نظری آیا. اور بولا تو انگریزی والا بھی بولا ہی واز دا اونلی مین ان ہسٹری. ساری کائنات کے اندر اکیلے میرے نبی کی ذات ایسی ہے جو دین کے پیمانے میں بھی پوری اترتی ہے, دنیا کے پیمانے میں بھی پوری اترتی ہے. اور بولا تو اردو والا بھی بولا کہ اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں, سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے, کیسر و کسرا کے مڈیروں کو ہلایا جس نے, اور لوگوں وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے جن پہ سایہ پرے جبریل کیا کرتے تھے. میں قربان جاؤں ہر کسی نے میرے نبی کی تعریف کی ہے, لیکن آؤ میں آپ کو جبریل کے دروازے پر لے کر چلتا ہوں. جبریل ایک روز میرے نبی کو دیکھتا ہے اور دیکھتا ہی چلا گیا. آخر کار اس نے اپنے لبوں کو کھولا اور عرض کرتے اللہ کے پاک پیغمبر قلبت مشارق الارض و مغاربها, میں نے زمین و سما کو دیکھا ہے, میں نے کونوں مکان کو دیکھا ہے, میں نے شمس و قمر کو دیکھا ہے, میں نے بر و بحر کو دیکھا ہے, میں نے زمین کی پستی آسمان کی بلندی کو دیکھا ہے, میں نے حضرت آدم کو اللہ کے سامنے روتے ہوئے دیکھا ہے, میں نے حضرت ابراہیم کو آگ کے اندر چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھا ہے, میں نے حضرت نوح کو کشتی کا ملا بنے ہوئے دیکھا ہے, میں نے حضرت اسماعیل کو چھری کے نیچے دیکھا ہے, اور میں نے اسے بھی دیکھا ہے. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ, جس کے حسن کو دیکھ کر کے عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی. میں ساری کائنات کا حسن دیکھ آیا ہوں, ساری کائنات کا جمال دیکھ آیا ہوں, ساری کائنات کا کمال دیکھ آیا ہوں. لیکن اے میرے محبوب پیغمبر جب جبریل نے آپ کا حسن دیکھا, آپ کا جمال دیکھا, جبریل کہنے پر مجبور ہے لم ارا احسن منکا, او میرا سوہنا نبی
جمیل نہیں دیکھا، آپ سے بڑھ کر سونا نہیں دیکھا۔ کائنات کے پروردگار نے بھی اعلان کر دیا، اور جبریل تم میرے نبی جیسا حسین و جمیل دیکھتا بھی کیسے؟ میں نے اپنے نبی جیسا حسین و جمیل پیدا ہی کوئی نہیں کیا۔ حسینہ جمیلاں دا، حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ میرے نبی جیسا نہ کوئی آیا ہے، نہ قیامت تلک کے لیے آئے گا۔ نبی علیہ السلام جیسا دنیا میں کوئی نہیں، اور آپ کی سیرت جیسی سیرت بھی کسی کی نہیں، آپ کا کردار جیسا کردار بھی کسی کا نہیں، آپ کی گفتگو جیسی گفتگو بھی کسی کی نہیں، آپ کے صحابہ جیسے صحابہ بھی کسی کے نہیں، آپ کی امت جیسی امت بھی کسی کی نہیں، آپ کے انداز جیسا انداز بھی کسی کا نہیں ہے۔ کائنات کے پروردگار سے دعا ہے، کائنات کا پروردگار ہمیں اپنے نبی کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔